بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے حبیب، کیا تم نے اس کو نہ دیکھا تھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہے؟ جب ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، پس تو اسے مغرب سے لے آ۔ تو اس کافر کے ہوش اڑ گئے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ گزشتہ آیت میں نور اور تاریکی والوں کا بیان ہوا تھا، اب ان کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ نور والوں کے پیشوا سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے اور تاریکی والوں کا پیشوا نمرود تھا۔ نمرود کو اللہ تعالیٰ نے عظیم سلطنت عطا فرمائی، لیکن اس نے اس پر شکر و طاعت کی بجائے تکبر و غرور اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا، حتیٰ کہ اپنی ربوبیت یعنی رب ہونے کا دعویٰ کرنے لگا۔ سب سے پہلے سر پر تاج رکھنے والا یہی تھا۔ حضرت زید بن اسلم اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں، زمین پر سب سے پہلا بادشاہ نمرود تھا، لوگ اس سے خوراک لینے آتے تھے، تو اسی بنیاد پر اس نے اپنے آپ کو رب کہا کہ لوگوں کو اپنے سامنے جھکاتا، جو اسے رب مانتا تو اس کو اناج وغیرہ خوراک دیا کرتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالے جانے سے پہلے یا بعد اسے توحید کی دعوت دی تو وہ کہنے لگا تمہارا رب کون ہے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، یعنی اجسام میں موت و حیات پیدا کرتا ہے۔ خدا کو نہ پہچاننے والے کے لیے یہ بہترین رہنمائی تھی، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ خود تیری زندگی اس کے وجود کی گواہی ہے۔ تو ایک بے جان نطفہ تھا جسے اس کریم نے انسانی صورت دی اور حیات عطا فرمائی۔ نیز میرا خدا وہ ہے جو زندگی کے بعد پھر زندہ اجسام کو موت دیتا ہے۔ اس کی قدرت کی شہادت خود تیری اپنی موت و حیات میں موجود ہے، لہذا اس خداوند قدوس کے وجود سے بے خبر رہنا کمال درجے کی جہالت و حماقت اور انتہائی بدنصیبی ہے۔ یہ دلیل ایسی زبردست تھی کہ اس کا جواب نمرود سے نہ بن پڑا، اور اس خیال سے کہ مجمع کے سامنے اس کو لاجواب اور شرمندہ ہونا پڑتا ہے، اس نے خواہ مخواہ کی بحث شروع کر دی۔ چنانچہ نمرود نے دو شخصوں کو بلایا، ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، اور کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا اور موت دیتا ہوں، جبکہ کسی کو گرفتار کر کے چھوڑ دینا اس کو زندہ کرنا ہے۔ یہ اس کی نہایت احمقانہ بات تھی، کہاں قتل کرنا اور چھوڑ دینا اور کہاں موت و حیات پیدا کرنا۔ قتل کیے ہوئے شخص کو زندہ کرنے سے عاجز رہنا اور بجائے اس کے زندہ کو چھوڑ دینے کو زندہ کرنا، یہ کہنا کہ یہ اس کی ذلت کے لیے کافی تھا۔ عقل و شعور رکھنے والوں پر اسی سے ظاہر ہو گیا کہ جو دلیل و حجت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم فرمائی وہ ہر شک و شبہ کو کاٹ دینے والی ہے، اور اس کا جواب ممکن نہیں، لیکن چونکہ نمرود نے شرم مٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ جواب دے ہی دیا تھا، اگرچہ وہ سراسر باطل تھا، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر مناظرانہ گرفت فرمائی کہ موت و حیات کا پیدا کرنا تو تیری قدرت میں نہیں، اے ربوبیت کے جھوٹے دعوے دار، تو اس سے آسان کام ہی کر کے دکھا، اور وہ یہ کہ ایک متحرک جسم کی حرکت کو بدل دے، یعنی سورج جو مشرق سے طلوع ہوتا ہے اسے مغرب سے طلوع کر دے۔ یہ سن کر نمرود ہکا بکا رہ گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس آیت سے عقائد میں مناظرہ کرنے کا ثبوت ملتا ہے، اور یہ سنت انبیاء ہے۔ اکثر انبیاء کرام نے اپنی قوم کے منکرین سے مناظرہ فرمایا، بلکہ خود حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نجران کے عیسائیوں سے مناظرہ کیا، لہذا مناظرہ کرنا برا نہیں بلکہ سنت انبیاء ہے، البتہ اس میں جو تکبر و سرکشی اور حق کو قبول نہ کرنے کا پہلو داخل ہو گیا وہ بہت برا ہے۔ علماء کرام میں سے جنہوں نے اس کی مذمت بیان کی وہ اسی صورت کے متعلق ہے، چنانچہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں مناظرے کے بارے میں اسی طرح کی چند اہم باتیں سمجھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مناظرہ
غلبہ حاصل کرنے، دوسروں کو لاجواب کر دینے، اپنے فضل و شرف کو ظاہر کرنے، لوگوں کے سامنے منہ کھول کھول کر باتیں کرنے، فخر و تکبر نیز دوسروں کو ذلیل و رسوا کرنے کی غرض سے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام بری عادات کا منبع ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دشمن شیطان کے نزدیک قابل تعریف ہے۔ باطنی برائیوں مثلا تکبر، خود پسندی، حسد، بغض، پاک باز بننے اور حب جاہ وغیرہ کے ساتھ مناظرہ کو وہی نسبت ہے جو شراب کو ظاہری برائیوں سے مثلا زنا، الزام تراشی، قتل اور چوری وغیرہ کے ساتھ ہے۔ اور جس طرح وہ شخص جسے شراب نوشی اور بے حیائی کے باقی کاموں کا اختیار دیا جائے تو وہ شراب نوشی کو معمولی سمجھ کر اختیار کرتا ہے، پھر وہ نشے کی حالت میں باقی بے حیائیوں کا بھی مرتکب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس آدمی پر دوسروں کو نیچا دکھانے اور مناظرے میں غالب آنے کی خواہش غالب ہو تو وہ جاہ و مرتبہ کا طالب ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں تمام خباثتیں پوشیدہ ہیں اور یہ تمام مذموم اخلاق اس میں ہیچان پیدا کرنے والے ہیں۔ یاد رہے، عقائد و نظریات، معمولات اہل سنت اور دیگر دینی مسائل میں کسی سے مناظرہ کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں کہ جو چاہے جب چاہے اور جہاں چاہے کرنا شروع کر دے، بلکہ اس کے لیے بہت زیادہ علم، مضبوط حافظہ، مہارت، تربیت، حاضر جوابی اور دیگر کئی چیزوں کا ہونا ضروری ہے، جن کے بغیر مناظرہ کرنا انتہائی سخت جرات اور اپنی گمراہی اور اخروی بربادی سے بے خوفی کی علامت ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ جس سے مناظرہ کر رہا ہے اس کی کوئی بات دل میں جم جائے اور یہ گمراہ ہو جائے۔ لہذا علم مناظرہ کے ماہر علماء کے علاوہ کسی کو بھی مناظرہ کی اجازت نہیں۔ آج کل جو عام لوگ ایک آدھ کتاب پڑھ کر یا دو چار تقریریں یا مناظرے سن کر ہر راہ چلتے سے مناظرہ شروع کرنے کے درپے ہوتے ہیں، یہ طرز عمل شرعاً ناجائز اور انتہائی خطرناک ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ عوام کو کسی بھی صورت مناظرے اور بحث و مباحثہ کی اجازت نہیں، اس پر لازم ہے کہ اپنے عقائد کو صحیح رکھیں اور بحث کی جگہ پر معاملہ علماء کے حوالے کر دیں۔ پھر علماء کو بھی ہدایت دی ہے کہ کسی اہم مقصد اور فائدے کے بغیر بلا ضرورت مناظرے کے میدان میں جانے سے گریز کریں، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جو تمام فنون کا ماہر ہو، تمام پیچ جانتا ہو، پوری طاقت رکھتا ہو، تمام ہتھیار پاس ہوں، اس کو بھی کیا ضرور کہ خواہ مخواہ بھیڑیوں کے جنگل میں جائے۔ ہاں، اگر اس ماہر عالم کو ضرورت ہی آ پڑے تو مجبوری ہے اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے ان ہتھیاروں سے کام لے۔ یعنی مناظرہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بہت ہی مشکل کام ہے، تو ہر کسی کو مناظر نہیں بننا چاہیے، کوئی اہم ضرورت یا اشد ضرورت ہو تب جا کر کہیں مناظرہ کریں۔ تو آج کے درس میں آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق سنا کہ عقائد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور نظریات میں نمرود کے ساتھ مناظرہ کیا اور نمرود کو مبہوت کر دیا، نمرود ہکا بکا رہ گیا اور اس کے پاس کوئی جواب نہ بن سکا۔ تو اللہ تعالی ہمیں احکام قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور راہ ہدایت عطا فرمائے کہ قرآن جن ہدایات کا ہمیں درس دیتا